السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اور اینڈ وزڈم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج سے 4 مہینے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں ہم نے پاکستان کے جو رائج نظام ہے اس کی خامیوں کے بارے میں کوشش کی تھی اور اس کا تعارف کرایا تھا۔ تو آج ہم اس سلسلے میں جو ہمارے پاکستان میں ممبر پارلیمنٹ ہے اور جو پارلیمنٹ کا کردار ہے جو کہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی خامیاں اور پھر اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ دوستو، پارلیمنٹ ریاست کی ایک اہم ستون ہوتی ہے جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں، جو کہ ریاست میں یا پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں قانون بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے اور عام شہریوں کے وسائل اور مسائل کے بارے میں سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے اور قانون بنا کر اس کو انتظامیہ کو دیتی ہے اور انتظامیہ اس کو ریاست میں نافذ کرتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 76 سالوں سے بدقسمتی سے جو کہ ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، ابھی تک ہم 76 سالوں میں کوئی فیصلہ یہ تک نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا کس سمت میں ہے، اور بدقسمتی سے کہ کوئی بھی جو یہ نظام ہے، کوئی سسٹم بھی جو ہے وہ ملک کے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح کبھی مارشل لا بھی لگ چکے ہیں اس ملک میں اور صدارتی نظام بھی نافذ کیا جا چکا ہے اور یہ پارلیمانی نظام بھی کر چکا ہے۔ اب پاکستان میں خاص طور پر جو ہماری پارلیمانی سسٹم ہے اس میں بدقسمتی سے اشرافیہ اور کرپٹ مافیا مسلط ہیں جو کہ اپنے اپنے سیاسی مفادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور نااہل چور اور کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک مسلط ہوتے ہیں جن کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور قومی خزانے کو لوٹتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی طور پر کہنے کو تو یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی 372 سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور اسی طرح صوبائی اسمبلی ہیں، 4 صوبوں کی صوبائی اسمبلی ہیں جس میں کشمیر کی ایک اپنی علیحدہ اسمبلی ہے اور گلگت بلتستان کی بھی علیحدہ اسمبلی ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو ایم این اے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اکثر دھاندلی زدہ ہوتے ہیں، حقیقی مینڈیٹ ان کو بھی نہیں پہنچا جا سکتا، تو لہذا یہ نظام جو ہے وہ اپنے پاکستان کے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے اس کے مطابق کہ قائد عوام جو ہے قائد ایوان جو ہے وہ قائد ایوان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ قائد عوام ہونا چاہیے۔ اس کو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان کو جب ممبر نیشنل اسمبلی یہ ووٹوں سے منتخب نہ کرے بلکہ سیدھا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کا جو اسمبلی ہیں اس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سیدھا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، نہ کہ صوبائی اسمبلی کے ممبروں سے ووٹ منتخب ہو۔ جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سیدھا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا تو وہ عوام کو جواب دہ بھی ہوگا اور عوام جو ہے وہ اپنے قائد کے بارے میں میرٹ پہ فیصلہ کرے گی، نہ کہ چوری دھاندلی کے ذریعے۔ اور اسی طرح صوبائی اسمبلی ایم این اے ممبران اسمبلی جو ہے ان کا کام صرف قانون بنانا چاہیے، نہ کہ فنڈ ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ ان کو وہ یہ صرف قانون سازی کریں
اور اسی طرح پارلیمنٹ میں ہر طبقے کی نمائندگی شامل ہو، جس میں تاجروں کی بھی نمائندگی ہو، کسانوں کی بھی نمائندگی ہو، اور مزدوروں کی بھی اپنی اپنی کوٹے کے تحت نمائندگی ہو، تاکہ ان کو حقیقی مسائل کا پتہ ہو اور وہ حقیقی مسائل حل کرنے کے مطابق اپنے قانون سازی کر سکیں۔ تو پاکستان آپ دیکھیں، جو بدقسمتی سے پاکستان کے پچھلے 76 سالوں کی تاریخ رہی ہے، اس میں کرپٹ سسٹم میں برادریزم پہ ووٹ دیے جاتے ہیں، دھاندلی کی جاتی ہے، بیوروکریسی کے ذریعے چوری کی جاتی ہے، اور لوٹ مار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک پاکستان کے حقیقی مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انتظامیہ کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں، کردار ادا اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بتائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔